استاد نے کہا کائنات کے ذرے ذرے کو سمجھنے اور تذکر کرنے کا جو آلہ انسان کے لیے اللہ جل جلالہ نے دے رکھی ہے اس کا نام شعور ہے، جس کا دوسرا نام دل ہے، جسے ضمیر بھی کہا جاتا ہے، جو احساسات، جذبات اور کیفیات کی پہچان کرتا ہے۔ تو یہ دیکھ کر لوگوں کو اللہ کی پہچان آئے اور اللہ یاد آئے، اللہ کا منشا ہے تیرے ذریعے سے لوگ اللہ کو پہچانے، سمجھے۔ یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ قرآن سے ہماری تعلق رسمی ہے، رواجی ہے۔ قرآن نے غربت اور ظلم کو مٹایا ہے، قرآن خواہ نے نہیں مٹا سکا۔ صاحب قرآن نے غربت اور ظلم کو مٹایا ہے، اور قرآن خواہ نے غربت اور ظلم کو نہیں مٹا سکا۔ آج کی دور میں سارے ہم قرآن خواہ ہیں اور صاحب قرآن نہیں ہے۔ قرآن کو سمجھنے والے کم ہونے سے کفر غالب آ جاتا ہے۔ یہ کفر کا غلبہ اور کفر کی غلامی قرآن کو سمجھنے والے کم ہونے کی وجہ سے ہے۔ باطل طاقتوں سے ٹکرانا قرآن کا فطری عمل ہے۔ ازل سے قیامت تک قرآن انسان کی حقیقت کو تلاش کرتا ہے اور سائنس مادیت کی حقیقت کو تلاش کرتا ہے۔ صاحب قرآن نے ذلت سے عظمت کی طرف انسانیت کو اٹھانے کا کام کیا ہے۔ دل کو بیدار کرنے کے لیے حسن انتہائی ضروری ہے۔ دین اسلام انسانیت کو بچانے کے لیے ہے۔ اللہ کی ذات صفات کو ہم مانتے تو ہیں، لیکن لاشعوری طور پر ہم 5 وقت الحمدللہ میں ربوبیت کا تذکرہ اس لیے کرتے کہ یہ شعور میں آ جائے، یہ شعور میں آ جائے، رب العالمین شعور میں آ جائے۔ جب آپ خلافت کا کام شروع کرتے تو پہلا کام ربوبیت کا آتا ہے، رب العالمین۔ خلیفہ تو اگر اقتدار اعلیٰ میں ہے تو بھی آٹے کی بوری اپنے کندھوں پر لے کر غریبوں کے گھر گھر پھرتا ہے، گھر گھر پھرتا ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی میں 5 صفات گنے تھے، یہی خلاصہ ربوبیت ہے، یہی انٹرنیشنل اعلیٰ لا ہے۔ یہاں پر عبادت نبوی ذکر نہیں کی گئی اور کہا آپ غریبوں کو کھلاتے ہیں، مظلوم کو انصاف دلاتے ہیں، امین ہے، صادق ہے، صلہ رحمی کرتے ہیں، یعنی اللہ کا کام کرنے والا خلیفہ ہوتا ہے، نائب خدا، قائم مقام خدا ہوتا ہے۔ اگر شعور آ جائے تو نبوت کا کام شروع ہوگا، پھر نبوت کے کام کے لیے پتھر پیٹ پر باندھنا آسان ہوگا۔ ہم لاشعور ہے جس کی وجہ سے مشہوری خریدتے اور بیچتے ہیں۔ مشہوری کو بیچنے کا کام شیطان کا ہے۔ ہم اہلیت اور اصلیت کی پہچان یا امتحان لاشعوری کی وجہ سے نہیں کر پاتے، برانڈ کے پیچھے لگے ہیں، برانڈ کے پیچھے لگے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے شعوری نماز کا احتساب ہوگا کہ اس نے شعوری طور پر نماز میں فاتحہ پڑھا ہے، تو سارے خود بخود درست ہونے میں شبہ کا بھی تصور نہیں آ سکتا، کیونکہ تخلقوا باخلاق اللہ حدیث سے کہ اللہ کی صفات اپنا اندر منتقل کرو، انسان میں آ جائے اللہ کی صفات، جسے ربوبیت کا صفات ہے، الحمدللہ رب العالمین، تو اس کے سارے اعمال ربوبیت اور الرحمن الرحیم میں رحمت اور مالک یوم الدین میں عدالت اس کی ذات سے ٹپکتی ہوگی۔
امت کی بڑی مرض بے شعوری ہے. وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ امت کو قرآن سے کاٹ دیا گیا ہے کہ وہ لاشعوری طور پر قرآن کو پڑھے. قرآن کو ہم لاشعوری طور پر پڑھتے ہیں تو کفر کو کوئی خطرہ نہیں. جب ہم لاشعوری پڑھتے ہیں تو کفر کو خطرہ نہیں ہوتا. دوسرا نقطہ، طرز حکومت کی اختلاف کی بنیاد کو بہانہ بنا کر شیعہ سنی کے نام پر تفرقہ کے طور پر اسلام کو تقسیم کیا گیا ہے. اللہ کے بنائے ہوئے طریقے پر یقین نہ ہونا غلط یقین ہے. غلط یقین کیا ہے؟ اللہ کے بنائے ہوئے طریقے پر یقین نہ ہونا غلط یقین ہے، جبکہ اللہ کے بنائے ہوئے طریقے پر دنیا کے مسائل حل ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ سارے مسائل کا حل قرآن میں ہے، پھر بھی ہمارے معیشت کیوں تنگ ہے؟ ہم کیوں زکوٰۃ کھانے کے لیے تیار ہیں جبکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ نہیں کھایا؟ ابو بکر نے ٹیم مدینہ میں اپنے دور خلافت میں تشکیل دیا تو زکوٰۃ لینے والا ایک بھی مستحق نہیں ملا. ہم امریکہ کے غلام اس لیے ہیں کہ قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے. ہمارے جذبے کے اندر حیوانی حصہ غالب ہے. انسانی حصہ سے جب یہ حیوانی حصہ ختم ہو جائے اور خالص انسانی رہ جائے تو لہجہ میں سختی بھی سب سے بڑی عبادت ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک جمود عقل کو توڑتے رہے، سٹیٹسکو کو توڑتے رہے. جب ثبات ختم ہو کر عقل میں تغیر کی فطرت پیدا ہو گئی، پھر شریعت آ گئی، پھر عبادات آ گئے. غلام سستی، شہرت، مال و جاہ کو پسند کرتا ہے. جو غلام اور گٹھیا ذلیل دماغ ہوتا ہے وہ سستہ شہرت کو پسند کرتا ہے، مال و جاہ کو پسند کرتا ہے. مثال، جیسے کسی نے کہا کہ مجھے چودھری کے کتے نے کاٹا ہے. دیکھو یہ ٹانگ پر کتے کے دانتوں کے شگاف ہے. آزاد کو اپنے نظریہ پر جان مال خرچ کرنے میں لذت محسوس ہوتی ہے. یا میرا یہ نظریہ زندہ رہے یا میں مر جاؤں. یہی کہا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرد حور نے، کیونکہ زکوٰۃ ربوبیت کا پہلا زینہ. اس لیے تو علامہ رحمۃ اللہ نے چمی گویم مسلمانم بلرزم کے دانم مشکلات لا الہ رہا. میں مسلمانوں کو لا الہ کا روح سے کیسے آشنا کرا دوں؟ یہی کہا ہے شعر میں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ لا الہ سمجھنے کے بعد انسانوں کو کن مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے. جس قوم نے آگے جانا ہوتا ہے اسے عظمت کا سبق بطور نصاب پڑھایا جاتا ہے. اللہ کے لیے ناپسندیدہ چیز کو دفع کرنے کی کوشش کیا ہے؟ جہاد تو یہی ہے. جنگ منفعت مادیت کے لیے کی جاتی ہے جو جہاد کے زمرے میں نہیں ہے. متشابہات آیات مادی روحانی دونوں ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں. قرآن کے مخفی علم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے. اس کی مثال عبداللہ بن ابی منافق کے حق میں استغفار کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی غیر مفید سمجھتے تھے، لیکن اللہ نے آزاد کیوں چھوڑا تھا؟ یعنی آیات کا جز استغفر لہم او لا تستغفر لہم. اس آیات میں آپ دیکھیں تو اولا کے اشارے سے اللہ نے آزاد چھوڑ کر اشارہ دیا کہ اعلیٰ اخلاق کے ذریعے موذی دشمن بھی اسلام و پیغمبر کے عاشق ہو جاتے ہیں. مگر مومنین کی دل شکستگی کا احتمال تھا اور منافقین کی ہمت افزائی تو اللہ جل جلالہ نے منافق کا جنازہ منع فرمایا، لیکن اولا تستغفر لہم میں آزاد بھی چھوڑ دیا. ہمارے مدارس میں 8 سال کے کورس میں صرف نظام اسلام کے نام پر صرف تجارتی اصول ہدایہ میں ہے.
صرف تجارتی اصول ہدایہ میں ہیں، ان کو پڑھایا جاتا ہے۔ اسلام کو بطور نظام پڑھنا ہے، بطور دین پڑھنا ہے، کیونکہ قرآن کو پوری انسانیت کی کتاب سمجھ کر انسانیت کو پڑھانا ہے۔ قرآن کو پوری انسانیت کی کتاب سمجھ کر انسانیت کو پڑھانا ہے، تاکہ انسانیت کی سمجھ میں آ جائے کہ انسان کیا ہے، انسان کیا ہے۔ خدائے لم یزل کی دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے۔ یہ اللہ کا قدرت کا ہاتھ ہے انسان۔ اس وقت جو ہمارے پاکستان کا وزیر اعظم ہے، اس کے پاس 287 ادارے ہیں۔ یہ اداروں کا مقصود انسانیت کی خدمت ہے، لیکن یہ ادارے کیا کر رہے ہیں آپ کو بخوبی علم ہے۔ اسلامی ریاست میں قانون الہی کی حفاظت کے لیے جہاد ہے۔ ہم نے اسلام کا روغن لگایا تو ہے، کیسنگ تو اسلام کا پہنا ہے، لیکن پیا نہیں ہے، پیا نہیں ہے۔ اسلام کی تیل لگایا ہے، اسلام کی تیل کو پیا نہیں ہے۔ طبیعت پر بڑی نیکی باری لگتی ہے، فطرت کو وہ نیکی اچھی لگتی ہے۔ ہمیشہ آپ دیکھیں تو اندر کی جو انسان ہے، جو اصل نیچر ہے، فطرت سلیم ہے، اس کو اچھی لگتی ہے، اور طبیعت پر اور نفس پر باری لگتی ہے۔ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، امارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغنائے سلمانی۔ خدا کے پاک بندو کو حکومت میں غلامی میں ذرا کوئی اگر محفوظ رکھ سکتی تو استغنا۔ انسان جب تک جذبہ عشق سے واقف نہیں ہوتا، اس وقت تک انسانیت کے کام نہیں کر سکتا۔ عشق لامحدود جب تک کہ رہنما ہوتا نہیں، آدمی سے آدمی کا حق ادا ہوتا نہیں۔ اقبال رحمت اللہ نے ہمارے اندر کا الٹراساؤنڈ کر کے بیماری کو پہچان کر ہمیں علاج بھی تجویز فرمایا ہے۔ اصلاح کے لیے اٹھنے والی قوت غیر مؤثر ہوگی تو کیا ہوگا؟ ناشنا ہو جائے تو جب ہم ایک دوسرے کی مصیبتوں سے ناشنا ہو جائے تو اصلاح کے لیے اٹھنے والی قوت غیر مؤثر ہوگی۔ اصلاح کے لیے اٹھنے والی قوت کب غیر مؤثر ہوگی؟ جب ہم ایک دوسرے کے مصیبتوں سے ناشنا ہو جائے، اگنور کرے، تو اصلاح کے لیے اٹھنے والی ہر قوت غیر مؤثر ہوگی۔ والسلام۔